اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ آج ہم تین باتیں ڈسکس کریں گے، تین ایشوز ہیں۔ ایک تو عمران خان کی صحت، ان کی رہائی، ان کے ساتھ ملاقات اور ایون ان کی پھانسی کے بارے میں کیا افواہیں ہیں میڈیا پہ۔ دوسرا جو ہے وہ پنجاب کالج میں جو لاہور میں واقع ہوا ہے اس کی کیا صورتحال ہے، اور وہ جو مافیا ہے اس جرم کو کس طرح چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور تیسرا جو ایک پی ٹی ایم کا پختونوں کا جلسہ ہوا، جو جرگہ ہوا ہے، اس میں تمام تر جو الزامات ہیں یا تمام تر جو پختونوں کے مسائل ہیں ان کی ذمہ داری پنجاب پہ ڈالی گئی ہے۔ تو یہ کس حد تک صحیح ہے؟ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں عمران خان صاحب سے۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں تمام تر جو میڈیا ہے وہ ایک اسپیکولیٹو قسم کی خبریں ہیں۔ اس میں کوئی ہارون رشید صاحب جو ان کے دوست ہیں ان کے حوالے سے ہیں، اس کے علاوہ بڑے بڑے جو صحافی ہیں نامی گرامی ہیں، اس میں ایک بلال غوری ہیں، ثروت ولیم ہیں، کون ہے جو نہیں کہہ رہا ہے جناب اس میں کہ کوئی کہتے ہیں وہ صحیح ہے، ان کے ساتھ لوگوں کی ملاقات ہو گئی ہے، ابھی ٹائم کا انتظار ہے۔ کوئی کہہ رہے ہیں نہیں جی، کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ انہیں جیل میں پھانسی دے دی گئی ہے، کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے جناب کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی آخری جو ہے وہ وصیت بھی لکھ دی اور کہا کہ مجھے جو ہے کوئی مسلمان جو ہے وہ جلاد پھانسی دے اور میں شہادت کے رتبے پہ فائز ہونا چاہتا ہوں۔ طرح طرح کی اسپیکولیشنز ہیں، جھوٹ ہیں، اور اس کا جو مداوع ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے، انتظامیہ کے پاس ہے، یا جو ہماری جیسی کیسی بھی حکومت ہے، ان کو چاہیے کہ اتنے دنوں سے پابندی لگانے کے بجائے ان کی سسٹرز کو یا وکلا کو ملنے دیں۔ ابھی ایک یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں، دوسری طرف جو ہے حماد اظہر صاحب نے اور جو ایک ان کا ہاکس ہیں انہوں نے کل اپیل کی ہے کہ کل جو ہے وہ کیا جائے، احتجاج کیا جائے ڈی چوک میں یا جو بھی وہ ریڈ زون ہے وہاں پہ کیا جائے۔ اور کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ ایسے بھی ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اس طرف روانہ بھی ہو گئے ہیں، گاڑیوں میں آ رہے ہیں یا ویسے آ رہے ہیں۔ تو اس ساری چیز کا جب یہ شنگھائی ممالک جو ایس سی او کی کانفرنس ہو رہی ہے تو اس میں اس بات کا خاطر خواہ لحاظ رکھا جانا چاہیے تھا کہ کوئی اس طرح کی بدمزگی نہ ہو۔ حکومت نے کیوں پابندی لگائی کوئی پتہ نہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں عمران خان دعویٰ کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بعض کہہ رہے ہیں کہ ان کی حالت ہی اتنی بگڑ گئی ہے کہ وہ جو ہے کسی سے ملاقات کے قابل نہیں ہے، ان پہ تشدد ہوا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو جو ہے حکومت کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ ابھی بھی 2 4 6 گھنٹے ہیں کہ اس میں حکومت ایڈریس کر لے کہ اوریجنل صورتحال کیا ہے۔ موسٹ پروبیبلی ہمیں یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ خان صاحب جو ہیں وہ اچھے ہوں گے اور ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی بھی نہیں ہوئی ہوگی اور نہ ہونی بھی چاہیے۔ یہ کوئی اتنی بنانا ریپبلک نہیں ہے کہ ایک دم کسی کو پھانسی دے دی جائے بغیر سزا ہوئی، بغیر ٹرائل کے جو ہے پھانسی دے دی جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ چھپا لیا جائے۔ یہ کوئی کمیونسٹ ملک نہیں ہے یا اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، ان کا ابھی ٹرائل ہوا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس طرح کی، پھر ہارون رشید جیسے لوگ جو بڑے سینئر اور بہت ہی جاندیدہ صحافی مانے جاتے ہیں اس ملک کے، ان کی طرف سے، اور بڑے بڑے یہ کاشف عباسی اور ہر کوئی چھوڑ رہا ہے اور اپنی ریٹنگ کے چکر میں۔ تو جو ابھی تک میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہے، صرف گورنمنٹ کو الاؤ کر دینا چاہیے کہ ان کے وکلا کو اور سینئر لوگوں کو، اور پی ٹی آئی کو بھی ریسٹرینٹ شو کرنی چاہیے، بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا جو ایشو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے لاہور میں جو گورنمنٹ، یہ جو پنجاب کالج ہے، پنجاب کالج ایک مافیا کا نام ہے۔ اس طرح کے بے شمار مافیا، یہاں پہ پنجاب کالج مافیا ہے، یہاں پہ روٹس اسکول مافیا ہے، یہاں پہ جو بیکن ہاؤس مافیا ہے، سٹی اسکول مافیا ہے، اور تو اور جو ہے طرح طرح کی مافیاز، اکیڈمیز کی مافیا، انہوں نے جو ہے ہمارا سسٹم جو کالج اور اسکولنگ کا جو ہے اس کو ہائی جیک کر لیا ہوا ہے۔ ہمارا ایک ایف ایس سی لیول تک جو بہت ہی اچھی کسی زمانے میں تعلیم ہوا کرتی تھی، اس کو بھی جو ہے یہ اکیڈمیوں نے اور یہ کالجز نے اور یہ اس طرح کی جو یہ ٹیسٹ کی تیاری کرانے والے جو ادارے ہیں، جو دراصل جو ہے ایک پیرالل انہوں نے سسٹم قائم کر دیا ہے، انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے۔ تو پنجاب گورنمنٹ نے ویسے بھی جو ہے وہ اپنے اسکول جو ہیں اپنے من پسند این جی اوز کو بھی دینے شروع کر دیے ہیں، اور ان کو انہوں نے جو ہے ساتھ میں بجٹ سے پیسے بھی دینے شروع کیے۔ یہ جو ہے کون؟ یہ دنیا ٹی وی والے وہ ایک میاں صاحب ہیں جو لاہور کے میئر بھی رہے ہیں، مجھے نام بھی ان کا بھول رہا ہوں میں۔
یہ ان کا ادارہ ہے، دنیا ٹی وی، اور پورے پاکستان میں اور پرٹیکولرلی پنجاب میں جو ہے ان کا ہولڈ ہے، اور ان کے جو ہے وہ جو کیمپسز ہیں یا جو سکولز اور کالجز ہیں بے شمار ہیں. ان کی ایک یونیورسٹی بھی ہے ماجو، محمد علی جناح یونیورسٹی. تو یہ ایک بہت بڑا گروپ ہے، ملٹیپل ان کی جو ہے بزنسز ہیں اور ملٹیپل ان کے جو ہے کاروبار ہیں، اور ایک مافیا ہے، اور مافیا جو ہے وہ تعلیم بیچ رہا ہے. اس حساب میں جو ہے ان کے ارینجمنٹ ان سے صحیح ہوتے نہیں. کہیں جو بھی معاملات ہیں، گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن جتنے بھی برے ہیں ان کے پاس اچھا انفراسٹرکچر ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ ان کے ہاسٹل کا اچھا سسٹم ہے، کوئی پک اینڈ ڈراپس کی جو فیسلٹیز ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں. تو جس طالبہ کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے، اس کے ساتھیوں نے جو ہے لاہور کو جو ہے وہ وہاں پہ ایک بڑا پرامن احتجاج شروع کیا ہوا ہے، لیکن پنجاب پولیس نے بہت بے ایمانہ تشدد کیا ہے بچوں پہ وہاں پہ. اور وہ جو مافیا ہے، وہ جو میاں صاحب ہیں، وہ داڑھی والے، مجھے ابھی ان کا نام میں بول رہا ہوں، وہ جو ہے وہ اور ان کے جو ساتھی ہیں یا ان کے جو حکومت میں لوگ ہیں اور ہر طرف اسٹیبلشمنٹ میں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے دبا دیا جائے. تو بڑی زیادتی ہے. ایک پراپر ریگولیشن ہونا چاہیے. یہ ہمارے ایک ایجوکیشن کا سسٹم ریگولیٹڈ نہیں ہے، ہمارا ہاسپٹل یا ہیلتھ کا سسٹم ریگولیٹڈ نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کے جو ہے ہمارا جو ریئل اسٹیٹ کا سسٹم ہے اس پہ تو مادری پیدری آزادی ہے. تو اس میں جو پنجاب گورنمنٹ ہے ان کی زیادتی اپنی جگہ، لیکن اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے وہ سٹیپ ان کر کے جو ہے اس واقعے کی جو ہے وہ بالکل شفاف جو ہے وہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس ادارے کے اور جو لوگ ملزمان ہیں اور جو خاص کر اس ادارے نے اس طرح کے بغیر اسکروٹنی کے جو ڈرائیورز اور گارڈ رکھے ہوئے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کیفرے کردار تک پہنچایا جانا چاہیے. آخر میں بات کرتے ہیں جمرود میں جو وہ پشتون کا جلسہ جرگہ ہوا ہے. جرگہ اور جلسے میں یہ ہوتا ہے، جرگے میں عمائدین ہوتے ہیں، صاحب رائے لوگ ہوتے ہیں، ظاہر بڑی تعداد میں لوگ اس شریک ہوئے. اس میں ایک خاتون جو ہے وہ پاکستان سے حق خود ارادیت اور علیحدگی کے بارے میں وہ بات کر رہی تھی کہ ہم اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ رہیں، اس فیڈریشن یا کنفیڈریشن میں رہیں یا نہیں رہیں، یہ ہمیں حق حاصل ہے دنیا میں. اس طرح کی بات کر رہی تھی، اور بڑی سینئر جو ہے وہ بڑی کوئی پڑھی لکھی خاتون تھی. اور لوگوں کا بھی اس طرح کا خیال ہے اس میں مختلف، لیکن ایک خاتون کا جو ہے میں نے پورا ایک لمبا انٹرویو جو ہے بڑا وائرل ہوا وہ سنا. اب منظور پشین صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یا جو بھی وہاں کنکلوڈ ہوا ہے وہ یہ کہا ہے جی کہ پنجاب جو ہے وہ ذمہ دار ہے مسائل کا جو پختونوں کے ہیں یا پشتونوں کے ہیں. تو اس کے اوپر بڑی لمبی ڈیبیٹیبل بات ہے. یہ یک طرفہ طور پہ پنجاب کا عام بندہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ ہے، پنجاب کی فوج ہے. نہ تو پنجاب کی پوری اسٹیبلشمنٹ ہے، نہ پورے پنجاب کی فوج ہے. پنجاب کے 6-7 ڈسٹرکٹ ہیں جن کی فوج ہے، اور اس ملک سے جو اگر پروپورشنیٹلی اگر آپ دیکھیں آبادی کے حساب سے اگر کوئی قوم سب سے زیادہ مستفید ہو رہی ہے وہ الحمدللہ ہمارے پشتون بھائی ہیں. اس کے اوپر ایک ہم پورا پروگرام کریں گے کہ کس طرح ہر جائز، ناجائز اور اندرونی بیرونی کس طریقے سے جو ہے اور پورے ملک میں کس طریقے سے ان کے بزنسز ہیں، کس بزنس سے وہ وابستہ ہیں، اور جو پختونوں کی اشرافیہ ہیں انہوں نے اس ملک کو پنجاب کی اشرافیہ سے بڑھ کے نقصان پہنچایا ہے. انہوں نے بڑھ کے فائدے اٹھائے ہیں اور بڑھ کے جو ہے وہ مال کمایا، بڑھ کے جو ہے وہ اسمگلنگ کی، اور سب سے بڑھ کے جو ہے وہ باہر کے ممالک میں اور پورے پاکستان میں اپنی پراپرٹیز بنائی ہیں. تو عام پنجابی کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے، پورا ایک ڈیٹیل پروگرام کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.